آپ لوگ اور ہم لوگ جو یہاں سعودی میں ہیں، یہاں پہ جو خصوصاً میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ کے جو خلیج میں آ جاتے ہیں یا اپنے ملک سے کہیں باہر چلے جاتے ہیں، آیا سعودی میں چلے جائیں یا کویت میں چلے جائیں یا قطر میں چلے جائیں یا کسی اور ملک میں ہم چلے جائیں، ہم جب ہمارے پاس غربت ہوتی ہے اور جب ہم اس باہر یہاں پہ آتے ہیں اور اللہ ہمیں رزق سے نوازتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دولت دیتا ہے، پھر ہم اس دولت کا صحیح استعمال بھی نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے، جب تک اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں کا سوال نہ کر لیں۔ فرمایا اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ یہ مال آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا۔ اس مال کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اس مال کو آپ نے اگر رات کی نیندیں حرام کر کے کمایا ہے، اگر آپ نے دن میں آپ نے سورج کی تبش کے اندر اس حلال رزق کو کمایا ہے تو اس کو حرام جگہوں پہ خرچ نہ کریں۔ اور اکثر و بیشتر فلاں حاجی سعودی سے جاتا ہے اور اللہ نے دولت دے دی، بجائے اس کے کہ وہ مسجدوں پہ خرچ کرے، بجائے اس کے کہ وہ مدرسوں پہ خرچ کرے، بجائے اس کے کہ غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کرے، لیکن وہ خرچ کہاں پہ کرتا ہے؟ جب یہاں سے جاتا ہے پوسٹر لگتے ہیں فلاں کتوں کی لڑائی کر رہا ہے، فلاں حاجی صاحب جو ہے کتوں کی لڑائی کر رہے ہیں، جاتے ہیں کہ فلاں جانوروں کی لڑائی کرا رہے ہیں ہمارے حاجی صاحب، اور فلاں جو ہے مجرے میں عورتوں کے اوپر حاجی صاحب پیسے ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس لیے یہ دولت دی تھی کہ آپ گانے والی عورتوں کے اوپر، جو طائفہ عورتیں ہیں ان عورتوں کے اوپر آپ پیسہ ڈالیں؟ کیا آپ نے اس لیے دی تھی کہ بے گناہ جانور، جو وہ جانور کے جن کو بے جان جانوروں کو آپ لڑائیں آپس میں؟ اس لیے آپ کو اللہ نے پیسہ دیا تھا؟ آپ نے اس لیے دیا تھا کہ آپ کتوں کو آپس میں لڑائیں؟ آپ کو اس لیے پیسہ دیا تھا کہ آپ شراب اور جوئے کی محفلیں قائم کریں کہ فلاں حاجی اور فلاں چودھری صاحب یہ فلاں سعودی سے آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ کو اللہ نے یہ دولت دی ہے تو اس کو حلال جگہوں پہ خرچ کریں، اور جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ دولت جو آپ کو دنیا میں ملی ہے، یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے رسوائی کا ذریعہ ہو اور آخرت میں بھی آپ کے لیے رسوائی کا ذریعہ ہو۔ اس لیے اپنے حلال مال جو آپ نے کمایا ہے اس کو حلال جگہوں پہ اس کو لگائیں، اس کو ترقی کی جگہوں میں لگائیں، اس کو اچھی جگہوں میں لگائیں کہ جس سے اس کو آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کے اولاد کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور بسا اوقات تو اولاد کو بھی نہیں دیتے لوگ۔ اکثر و بیشتر جب ہم لوگ یہی اللہ ہمیں دولت دیتا ہے، جب ہم کسی ملک میں چلے جاتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ بیوی کہ جو غربت کے وقت میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے، جس نے ہمارے گھر کو سنبھالا، جس نے ہمیں ترقی دی، جس نے ہمارے بچوں کو سنبھالا، اب جو ہے ہمارے پاس پیسہ آ گیا، ہم سوچے اس بیوی کو اب طرح۔ اور اکثر و بیشتر لوگ جو خلیج میں آ جاتے ہیں، سب سے پہلا کام آنے کے بعد وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور نئے رشتے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جس وقت میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب آپ غریب تھے، جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، جب آپ کی بیویوں نے آپ کی بیویاں آپ کے لیے سہارا بنی، آپ کے گھر کو سنبھالا، آپ کے بچوں کو سنبھالا، آج جب آپ کے پاس دولت آئی تو آپ نے ان کو گھروں سے نکال دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ اپنے حلال پیسے کو جو ہے ناجائز جگہوں کے اوپر لگائیں، اپنے بچوں پہ نہ لگائیں، اپنے بیوی کے اوپر نہ لگائیں، اور پھر اس بیوی کو، ان بچوں کو آپ حقیر سمجھیں۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اس کے بجائے اس کے دوسری جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، دوسرے ناجائز رشتوں کے اوپر اس کو خرچ کرتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر آپ یہاں پہ ہیں، اپنے وقت کو قیمتی جانیں، اپنے وقت کو قیمتی جانیں، اپنے مال کو حلال جگہوں پہ خرچ کریں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ان ملکوں کے اندر ہمیشہ رہنا ہے۔ چاہے آپ سعودی میں ہوں، چاہے آپ کویت میں، قطر میں، کوئی اور جگہ پہ کہیں پہ آپ کے کوئی جاننے والے یا آپ جائیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری یہ نوکری ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہمیں یہاں پہ رہنا ہے۔ اس لیے آپ نے جو کچھ تھوڑا مچھ کمایا ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو ہم اپنے ملک میں جا کے اپنی سیٹنگ کریں، اور ہم وہاں جا کے آپ فعال ہونے کی کوشش کریں، اور ہم اپنی زندگی کو وہاں بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیشہ ہمیں یہاں رہنا ہے۔ 20 سال، 18 سال، 30 سال لوگ یہاں پہ رہنے کے بعد جاتے ہیں اور جا کے وہاں زمینیں بیچ دیتے ہیں،
جا کے وہاں پہ جو کچھ ان کو ان کے والدین سے ملا تھا، جو وراثت میں ملا تھا، جو زمین ان کو وراثت میں ملی تھی، لوگ اس زمین کو بھی بیچ دیتے ہیں، اور لوگ جو پیسہ ان کے والدین سے ان کو ملا تھا اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ آپ 30 سال آپ نے جدائی دیکھی، آپ بیوی سے دور رہے، آپ بچوں سے دور رہے، آپ رشتہ داروں کے جنازوں پہ شریک نہیں ہو سکے، آپ کسی بہن بھائی کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتے، آپ کسی پڑوسی کے دکھ اور درد میں شریک نہیں ہو سکے، اور پھر آپ نے اتنی جدائیاں دیکھنے کے بعد، اتنی تکلیفیں دیکھنے کے بعد، پھر آپ جب واپس گئے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ نے صرف جو ہے یہاں مکیفوں اور اے سی کے اندر آپ نے آپ کو خالی سونے کے لیے مقید کر دیا کہ آپ اس کے نیچے سوئے رہیں ہمیشہ کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے وقت کو قیمتی جانے، اور اس وقت کے متعلق بھی سوال ہوگا، اور یہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اس وقت کی اگر قدر نہیں کریں گے تو یہ وقت آپ کو دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، یہ وقت دوبارہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے اس وقت کی قدر کریں، اور اس وقت کو اپنے لیے بہتر سمجھیں، اور جو چیز آپ یہاں سے کماتے ہیں اس کو حلال جگہوں پہ اوپر خرچ کریں، اس کو اچھی جگہوں پہ اوپر خرچ کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔